ڈاکٹر صاحب ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ شوگر کے مریض اپنی ڈیلی روٹین اور ڈائٹ پلان میں ایسی کون سی احتیاطی تدابیر اپنائیں کہ ان کا شوگر لیول بھی نارمل رہے اور وہ مزید پریشانیوں سے بھی بچے رہیں؟ شوگر کے مریضوں کے لیے سب سے بنیادی چیز جو ہے ایکسرسائز، اپنی لائف سٹائل کو موڈیفائی کر کے، اپنی طرز زندگی کو موڈیفائی کر کے اور اس میں کچھ ایسی تبدیلیاں لائی جائیں کہ شوگر کو آسانی سے قابو کیا جائے۔ ان لوگوں کو سب سے پہلے تو بنیادی طور پہ جو خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا وزن زیادہ نہ ہونے پائے، ان میں موٹاپا نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے لیے جو بہترین چیز ہے وہ ہے کہ روزانہ 30 سے 45 منٹ یا 1 گھنٹے تک ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی صحت پہ، آپ کی عمر پہ کہ آپ کی کیا ہے، تو جتنا آپ اچھے طریقے سے ورزش کر سکیں، ورزش کے ساتھ ساتھ ان غذاؤں سے اجتناب کرنا، ان غذاؤں سے بچنا جو کہ شوگر میں زیادتی کا سبب بن سکتی ہیں، جس طرح کہ ریفائنڈ شوگر ہو گئے یا جس طرح کی میٹھی چیزیں ہو گئیں، بیکری کا سامان ہو گیا، کاربونیٹڈ ڈرنکس وغیرہ ہو گئے۔ ان سے شوگر کے مریضوں کو بالکل ہی بچنا چاہیے اور ان کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جو اچھی غذائیں ہیں شوگر کے مریض جن کا استعمال کر کے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، ہر ایک سبزی آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ سبزی تازہ سبزی ہو، اچھے طریقے سے دھل کے اور اچھے طریقے سے پکائی جائے، اور خوب اچھے طریقے سے پکی ہوئی سبزی ہونی چاہیے۔ سبزیوں کے علاوہ شوگر کے مریض اگر ان میں گردوں کی شکایت نہ ہو، ان میں دل کی کوئی اور علامات نہ ہوں، ان میں کوئی ایسی پیچیدگیاں باقی نہ ہوں، شوگر کے مریض بے شک وہ گوشت کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، بڑا گوشت، چھوٹا گوشت، اس کے علاوہ جو ہے چکن اور مچھلی انتہائی مفید ہے۔ جن لوگوں میں اگر دل کی بیماریاں ہوں یا جن لوگوں میں شوگر کے ساتھ ساتھ گردے کی بیماریاں ہوں یا یورک ایسڈ ان کا زیادہ ہو، تو اکثر اوقات ڈاکٹرز ان کو بڑا گوشت کھانے سے ان کو منع کر دیتے ہیں۔ وہ شوگر کی وجہ سے نہیں، وہ ان کی جو شوگر کے ساتھ پیچیدگیاں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے، جیسے کہ دل کی بیماری ہو گئی، گردوں کی بیماری ہو گئی، یا یورک ایسڈ کی مقدار کا زیادہ ہونا ہو گیا، اس کی وجہ سے بند کرا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر شوگر کے ساتھ اور کوئی پیچیدگیاں نہ ہوں تو آسانی سے شوگر کا مریض گوشت کا استعمال کر سکتا ہے، لیکن میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ شوگر کا مریض اگر استعمال کرے تو وہ چکن یا مچھلی کا استعمال زیادہ کرے، تو وہ اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ جہاں تک بات ہے پھلوں کے استعمال کی، تو یہاں پر میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے شوگر لیول کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا شوگر لیول کتنا ہے۔ اگر آپ کی شوگر اچھے طریقے سے کنٹرول ہے تو آپ بے شک پھلوں کا استعمال اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق کر سکتے ہیں، اور اگر شوگر کنٹرول نہیں ہے تو آپ کو پھلوں میں بھی تھوڑا سا احتیاط کرنی پڑتی ہے، لیکن ایک جنرل رول یہ ہے کہ شوگر کا مریض دن میں 1 مرتبہ 1 پھل آسانی سے کھا سکتا ہے۔ تو سپوز اگر آج آپ نے ایک سیب کھا لیا، کل کو آڑو کھا لیں، اسی طرح آپ پھل بھی تبدیل کرتے رہیں، روزانہ کی بنیاد پہ 1 پھل آپ کھا سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ پھر یہ ہے کہ آپ کو اپنی اور چیزوں میں خیال رکھنا چاہیے کہ آپ اور میٹھی چیزیں نہ لیں، میٹھا بالکل ہی بند کر دیں، اور پھلوں کے کھانے کے بعد جو ہے تو آپ آرام سے، اطمینان سے، یعنی نہ صرف پھل بلکہ ہر قسم کا کھانا جب شوگر کا مریض کھاتا ہے تو اس کو کھانے کے بعد اپنی شوگر کو کنٹرول رکھنے کے لیے تھوڑا سا واک کرنا یا تھوڑی سی ایکسرسائز کرنا اس کے لیے کافی مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ شوگر کے مریض جو ہیں وہ بالکل دودھ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ دودھ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہماری ہڈیوں کے لیے اور ہمارے پٹھوں کے لیے اور ہمارے دانتوں کے لیے انتہائی مفید ہے صحت کے لیے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ غلط ایک انفارمیشن ہے کہ شوگر کا مریض دودھ کا استعمال نہیں کر سکتا۔ شوگر کا مریض دودھ کا استعمال بالکل کر سکتا ہے، لیکن اس دودھ کو ابال کے، اس کی بالائی ہٹا کے اور اس میں بغیر کوئی چینی ایڈ کیے وہ اس دودھ کا استعمال کر سکتا ہے۔ بے شک آپ الائچی ایڈ کر سکتے ہیں اس کا ذائقہ بڑھانے کے لیے، ہلدی والا دودھ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس میں میٹھا نہیں ملانا اور اس کی بالائی ہٹا دینی ہے۔ شوگر کا مریض دہی اور لسی کا استعمال باقاعدگی سے کر سکتے ہیں۔ دودھ، دہی، لسی، اس کے ساتھ آپ کا شوگر نہیں بڑھے گا۔ اچھا، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ وہ چیزیں جو شوگر کے مریض نہ لیں، ان میں جس طرح میں نے ذکر کیا کہ اگر آپ شوگر کے مریض ہیں خدا نخواستہ اور آپ کو شوگر کے ساتھ ساتھ کوئی دل کا عارضہ بھی لاحق ہے، کسی نے بائی پاس کرایا ہوتا ہے، کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، کسی کو سٹنٹس لگے ہوتے ہیں دل میں، یعنی ساتھ میں اگر دل کی بیماریاں ہوں، تو آپ کو اپنے کولیسٹرول کو انتہائی کم سے کم رکھنا ہے، نمک کا استعمال کم سے کم کرنا ہے پھر، اور اس کے ساتھ اگر آپ کولیسٹرول کم رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو جو ریڈ میٹ ہے یعنی بیف اور مٹن، اس کا استعمال بھی پھر آپ کو کم سے کم کرنا پڑتا ہے۔ جو وائٹ میٹ ہے یعنی چکن اور مچھلی کا، وہ آپ جتنا بھی ہو آپ وہ کھا سکتے ہیں۔
شوگر کے وہ مریض جن میں گردوں کی کمزوری آ جاتی ہے یا شوگر کے ساتھ ساتھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے گردے خدا نخواستہ کمزور ہو چکے ہوں اور ان میں یورک ایسڈ زیادہ ہو، تو ان کو بھی گوشت سے پرہیز کرنا چاہیے اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ جن مریضوں میں گردے کی جو فضلہ جات ہیں ہمارے جسم میں، جس طرح یوریا، کریاٹینین اور یہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور خدا نخواستہ گردے فیل ہونے کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں اور گردے کی کمزوری آ جاتی ہے، سو ان میں ہمیں پوٹاشیم کو بھی تھوڑا سا کنٹرول رکھنا پڑتا ہے۔ سو وہ چیزیں جن میں پوٹاشیم کی مقدار زیادہ ہے، آپ کو ان فروٹ سے پھر اجتناب کرنا پڑتا ہے اور ان سے پرہیز کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح کہ کیلے میں پوٹاشیم کی مقدار زیادہ ہے، مالٹا جو ہے اس میں پوٹاشیم کی مقدار زیادہ ہے، خربوزے میں پوٹاشیم کی مقدار زیادہ ہے۔ سو ان چیزوں سے اگر آپ کو شوگر کے ساتھ ساتھ خدا نخواستہ گردے کی کمزوری بھی ہے تو آپ ان فروٹ سے پھر پرہیز کیجئے گا۔ وہ شوگر کے مریض ہمارے جو کہ اپنی ڈائٹ کا اچھے طریقے سے خیال رکھتے ہیں، اپنی دوائیوں کا خیال رکھتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، شوگر کا اچھے طریقے سے کنٹرول رہتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ کچھ عوامل کی وجہ سے کبھی کبھار آپ کا کھانا مس ہو جاتا ہے، کبھی کبھار آپ نے شوگر کی دوائی یا انسولین لے لی اور آپ کا کھانا مس ہو گیا، تو اس کے ساتھ ساتھ اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ ان لوگوں میں شوگر کم ہونے لگتا ہے اور ان لوگوں میں شوگر کی کمی کی علامات آ جاتی ہیں، جن میں ایک دم سے سر چکرانا، بدن کا ٹھنڈا ہو جانا، بدن میں دم خم نہ رہنا، کمزوری آ جانا، چکر آ جانا اور کبھی کبھار خدا نخواستہ بندہ شوگر کی انتہائی کمی کی وجہ سے بے ہوش بھی ہو سکتا ہے۔ سو ایسے لوگوں کے لیے چاہیے کہ جو شوگر کے مریض ہیں، اگر وہ ٹریولنگ کر رہے ہیں، اگر ان نے اپنی دوائی لے لی ہے اور اگر ان کو یہ احتمال ہے کہ ان کا کھانا مس ہو سکتا ہے یا لیٹ ہو سکتا ہے، تو وہ بے شک جو شوگر فری بسکٹس ہیں یا اس گھر کی بنی ہوئی روٹی کا کچھ حصہ وہ اپنے ساتھ رکھ لیا کریں۔ جب بھی ان کو یہ ضرورت محسوس ہونے لگ جائے کہ ان کو محسوس ہونے لگ جائے کہ ان کا شوگر کم ہونے لگا ہے، تو وہ بے شک اس میں سے تھوڑا سا کھا سکتے ہیں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے ہمارا مشورہ یہی ہے کہ آپ ایک وقت میں زیادہ دیر تک اپنے آپ کو بھوکا نہ رکھیں۔ اچھی بات یہ ہوگی کہ آپ اسمال فریکوینٹ میلز یعنی تھوڑے تھوڑے وقفے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے کھایا کریں۔ ایک ساتھ ہی اگر آپ ایک ساتھ کھائیں گے تو کچھ ٹائم کے لیے تو آپ کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے، جس کے ساتھ گیس کے مسائل اور اسی طرح ہاضمے کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن دوسرے کھانے کے لیے پھر آپ کو 6 سے 8 گھنٹے اگر انتظار کرنا پڑ جائے تو اس 6 سے 8 گھنٹے کے دوران خدا نخواستہ آپ کا شوگر کم بھی ہو سکتا ہے۔ سو اچھی بات یہ ہے کہ دن میں جو ہمارے 3 میلز ہیں، جس طرح کہ صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا، یہ تو تقریباً ہر انسان کو ہی لینا چاہیے اور ٹھیک مقدار میں، ایک مناسب مقدار میں لینا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز بھی کرنی چاہیے تاکہ آپ کا نظام بھی ٹھیک رہے۔ لیکن شوگر کے مریض جو ہیں، جو دوائی پہ ہیں، جو انسولین پہ ہیں، ان کے لیے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ان 3 میلز کے علاوہ وہ کوشش کریں کہ بیچ بیچ میں، جس کو ہم برنچ بولتے ہیں، آرام سے، اطمینان سے کہیں 2 گھنٹے بعد شوگر فری بسکٹ کا ایک بسکٹ کھا لیا، یا اسی طرح اگر کوئی چنا چاٹ وغیرہ یا لوبیا کا بنا ہوا چاٹ یا کوئی سلاد وغیرہ، اس طرح کی کوئی چھوٹی سی چیز یا چھوٹا سا کھانا کھا لیا جائے تو اس کے ساتھ ساتھ شوگر میں کمی کا زیادہ احتمال نہیں رہتا، زیادہ خطرہ نہیں رہتا اور یہ لوگ ایک بھرپور زندگی گزار سکتے ہیں۔